درود و سلام ہو شہنشاہ ایڈرین پر، میرے خدا، رومی عوام کے خدا اور خدا ساری دنیا کی، قادر اعلیٰ جوپیٹر پر سلام، اور سلام سارے خداؤں پر جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر شہنشاہ معظم اجازت دیں تو شہر کے زعماء اور شریف زادے فیلاڈلفیا کے عوام کے نمائندوں کی حیثیت سے روم کی وسیع سرزمین کے عظیم الشان شہنشاہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کریں۔ جناب فریسیو بروٹس، فیلاڈلفیا کے اعلیٰ پجاری۔ درود ہو شہنشاہ معظم جناب ایڈرین پر، میرے خدا، رومی عوام کے خدا اور ساری دنیا کی عوام کے خدا۔ درود ہو جوپیٹر خدائے قادر والا پر، درود ہو تمام خداؤں پر جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔ جناب مارکس جولیس، فیلاڈلفیا کی لجنڈ اور خصوصی سپاہ کے سپہ سالار۔ درود ہو شہنشاہ معظم جناب ایڈرین پر، میرے خدا، رومی عوام کے خدا اور دنیا کی عوام کے خدا۔ درود ہو قادر والا جوپیٹر پر، اور درود ہو تمام خداؤں پر جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔ عالی جناب میکسیمیلین، مشیر اعظم۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ یاد ہے، ہم ان کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ کوئی خدا سوائے خالق زمین و آسمان کے اس عالم میں وجود نہیں رکھتا۔ ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں ہلاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اس نے کیا کہا؟ کوئی خدا سوائے خالق زمین و آسمان کے اس عالم میں وجود نہیں رکھتا۔ خدا ابراہیم، خدا نوح، خدا موسیٰ کلیم اللہ، خدا داؤد نبی، خدا سلیمان اور خدا عیسیٰ اور اس آخری نبی احمد کا خدا کہ جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے، وہ خدا کہ جس نے اپنے تمام پیغمبروں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ خدا جس نے تمام ستمگروں سے دوزخ کا وعدہ کیا ہے اور دوزخ ستمگروں کے لیے بری وعدہ گاہ ہے۔ آپ کب تک ان بیہودہ باتوں کو سنتے رہیں گے؟ ٹھہرو، جوپیٹر قادر والا، میکسیمیلین، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ زیس کی قسم میں جانتا تھا، میں نے میکسیمیلین کے خطرے کو آگاہ کیا، لیکن کسی نے نہ سنا۔ وہ تنہا نہیں ہے، ہم بھی جناب میکسیمیلین کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم
باطل خداؤں جیسے جوپیٹر، ڈیانا، ہیرکولس، سیبل، اپولون، مارس اور تم ایڈرین جیسے کسی بھی خدا کی پرستش نہیں کرتے۔ آپ کب تک بیٹھے ان بیہودہ بیانات کو سنتے رہیں گے؟ تھوڑا صبر سے کام لیجیے۔ اب بیٹھیے تو۔ ہم خدائے واحد و قادر و قاہر اور خدائے ازلی و ابدی کے سوا کسی خدا کو نہیں مانتے۔ میرا ایک اصول، 3 حالتوں میں کبھی فیصلہ نہیں کرتا: غصہ، نشہ اور خوف کی حالت۔ کہو دقیانوس، تم ان کے ساتھ شامل ہونا نہیں چاہتے؟ جولیس، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ تم پروٹس شرمانے کی بات نہیں ہے؟ ہمیں ان سے مل جانا چاہیے۔ پھر ہم شہنشاہ کو کیسے قتل کریں گے؟ انہوں نے تو شہنشاہیت کو قتل کر دیا، کیا اس سے بہتر بھی کوئی قتل ہو سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو ان سے ملنا چاہے؟ بالکل ہیں، ہاں ہیں۔ ابھی ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے بھائیوں نے کہا ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ شہنشاہ بھی ہم لوگوں کی طرح ایک انسان ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا عقل تم لوگوں سے یہی کہتی ہے کہ اپنے جیسے ایک انسان کو اپنا پروردگار تسلیم کرو، یا چاندی، سونا، لوہا اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کرو؟ ہمارے خدا کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ بیٹا، اور نہ وہ دنیا کے امور کے انتظام میں کسی کا ضرورت مند ہے۔ لوگ ہمارے خداؤں کو غصہ دلا رہے، یہ کافر ہو گئے۔ میری نظر میں سزا سلیب۔ یہ کیا مسخرہ بنا رکھا ہے دقیانوس؟ عالی جناب، یہ روم کے شرفاء ہیں جو اپنے اجداد کے دین سے نکل کر دھوبیوں، موچیوں اور غلاموں کے دین میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ تو میں خود دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ تمہارے دربار میں کیا کر رہے ہیں؟ جناب، یہ رذیل روم کے شریف زادے ہیں۔ ان کے باپ دادا نے برس ہا برس تک شہنشاہیت اور سرزمین روم کی عظمت کے سائے نے عزت و عظمت کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ عالی جناب، میں نہیں جانتا کہ یہ کیوں دیوانے ہو۔ دیوانے تم ہو، ہم نہیں۔ دیوانے تو وہ لوگ ہیں جو لکڑی اور پتھر کے اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ دیوانے تو تم لوگ ہو جو خدا کو اپنا خالق سمجھنے کے بجائے خود ہی اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے ہو اور پرستش کرتے ہو۔ اب آپ لوگ فیصلہ کریں کہ دیوانہ کون ہے؟ تم ہو، تم، کیونکہ تم نے اس خدا کی پرستش شروع کی ہے جس کو جانتے تک نہیں کہ کس شکل کا ہے، تاکہ اس کا پت بنا سکے۔ زنوفن کہتا تھا اگر گھوڑوں، شیروں اور گایوں کے ہاتھ ہوتے اور وہ ان کی نقاشی کر سکتے تو بے شک خداؤں کی اپنی شکل میں تصویر بناتے، کیونکہ وہ تم جیسوں کی حماقت کو جانتے تھے جناب بروٹس۔ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی مضحکہ خیز بات ہے کہ جوپیٹر اس دنیا میں موجود ہے اور اپولون اس کا بیٹا ہے؟ آیا تم سے بھی زیادہ کوئی ستمگر ہے جو ایسی بےہودہ اور بے بنیاد باتوں سے سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ شہنشاہ عوام، آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی پروردگاری آپ کو سپرد کی گئی ہے؟ تو کیا اپنے آپ کو کھانے اور سونے سے بے نیاز کر سکتے ہیں یا اپنی موت کو ٹال سکتے ہیں؟ کافی ہے، بس بہت ہو چکا، ان کو گرفتار کرو۔ قتل کر دو انہیں جلنا چاہیے۔ نہیں، صرف گرفتار کرو۔ ان کی موت اتنی آسان نہیں ہے، میں ان سب کو زندہ چاہتا ہوں۔ موت ان کے لیے کم ہے، ان کے لیے کچھ میرے خاص منصوبے ہیں۔ عالی جناب، میں ان کو توبہ کرنے پر مجبور کروں گا۔ انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو جلانا چاہیے، ان کو جلا دینا۔ وہ حقیقت جسے آج اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن دن کے اجالوں میں سنی جائے گی، اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ہے ایک دن سرے عام میں